والد کو کہتا ہے، وہ کہتے تھے میرے سگے چچا بھی، کہ اس کو کیوں مدرسے میں ڈالا ہے، مردے نہلانے کے لیے ڈالا ہے. کیونکہ ہمارا کانسیپٹ ہی یہ ہے نا کہ ہم جو مولوی ہیں بیچارے صرف مردے نہلائیں گے، کوئی مر گیا تو اس کی دعا کے لیے چلے جائیں گے، کسی کو کفن دفن دینا ہے تب ان کو بلا لو، باقی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے معاملوں سے یہ دور رہیں. تو وہ طیب بردگان کہتے ہیں کہ آج میرا دل کرتا ہے میں ان سب کو بلاؤں جو میرے باپ کو تانے دیتے تھے کہ دیکھو آ کر طیب بردگان کہاں کھڑا ہوا ہے، دیکھو آ کر اس قرآن نے مجھے کتنی عزت دی ہے. قرآن سے جڑنے والوں کو قرآن آسمانوں تک لے جاتا ہے. اللہ کا خود وعدہ ہے میری بہنوں، قرآن پڑھتے جاؤ اور درجے چڑھتے جاؤ یہاں تک کہ اللہ تک چڑھ جاؤ گے انشاءاللہ. یہ دنیا کے گھر مال دولت یہ ادھر ہی رہ جانے ہیں، سب ادھر رہ جانا ہے. ہمارے ساتھ اصل جو جانا ہے، دنیا کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ دنیا میں دوں گا، آخرت کا اللہ کا وعدہ نہیں ہے، آخرت عمل پہ ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، جو تم میں سے اچھا عمل لائے گا اس کے لیے ہے آخرت میری بہنوں. تو ہم نے تیاری انشاءاللہ آخرت کی کرنی ہے. اگر آپ کسی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور آپ کی دعا اس کے حق میں قبول نہیں ہو رہی، آپ کری جا رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی، تو پہلے دیکھیں اس کی نمازیں پوری ہیں یا نہیں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بے نمازی ہے نا، نیک لوگوں کی دعاؤں میں سے اس کا حق ہی حصہ ہی نکال دیتے ہیں اللہ. اس کے حق میں دعا ہی بے نمازی کے حق میں قبول نہیں ہوتی. اس لیے بہترین نسخہ آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کسی بے نمازی کے لیے دعا کریں لیکن آپ کا دل کوڑ رہا ہے، وہ آپ کا بھائی ہو، آپ کا شوہر ہو، آپ کا بیٹا ہو. اہدنا الصراط المستقیم، اس کو اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کر آپ جو ہے اس کو ہدیہ کریں 100 دفعہ. یہ نیت کر لیں اللہ میں اس کو گفٹ کرتی ہوں 100 دفعہ، یہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کر آپ اس کو گفٹ کر دیں. اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ نے گفٹ کرنے کے بعد اس کو پھر اس کے لیے دعا کرنی ہے. اب اس کے نام اعمال میں جو نیکیاں ہیں نا، ان نیکیوں کی وجہ سے اللہ وہ دعا قبول کرے گا، کیونکہ نامہ اعمال تھوڑا وزنی ہوا ہے، تھوڑا سا وزنی ہوا ہے. وزنی ہوگا تو اس کی دعا قبول ہوگی نا، ہماری دعا اس کے حق میں. اب خالی نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہے تو دعا کیسے قبول ہوگی. جزاک اللہ، بہت شکریہ. تو آج کا سیشن یہیں پہ ختم کرتے ہیں، کلاس یہیں پہ ختم کرتے ہیں. صبح کی کلاس میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، تفسیر کی کلاس میں بھی، ترجمے کی کلاس میں بھی، اصلاحی کلاس میں بھی انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. جو بچے جن کے آن لائن پڑھ رہے ہیں ان کو بھی مبارک ہو بہت زیادہ کہ آپ کے بچوں کے ماشاءاللہ اتنے اچھے نمبر آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. عمل کی توفیق دے اللہ ان کو اور عمل کروائے. یورپ جیسی زندگی میں رہتے ہوئے آپ کے بچے سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، یہ بڑی کامیابی ہے میری بہنوں، بڑی کامیابی ہے آپ لوگوں کی کہ فون پر آپ لوگوں نے پورا پورا قرآن پڑھا رہے ہیں. ہمارے پاس تو پاکستان میں مدارس ہیں اتنے، ہم پھر بھی اتنی ترجیح نہیں دیتے، اور آپ لوگ فون پر ہم سے، ہمارے اسٹوڈنٹ سے، بچیوں سے، ٹیچرز سے ان کو پورا پورا قرآن ماشاءاللہ پڑھوا لیتے ہیں اتنی ترتیب کے ساتھ. اتنا آپ لوگ ٹائم نکالتے ہیں اپنا، ان کو بچوں کو آتے ہی یونیفارم چینج کراتے ہی اسکول سے آپ بٹھا دیتے ہیں کہ قرآن کا ٹائم ہے. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، اور قیمت لگے گی آپ کی انشاءاللہ. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس فتنوں کے دور میں جو میری ایک سنت پر عمل کرے گا اس کو 500 شہیدوں کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. تو اللہ ہمیں بھی ان شہداء میں شامل کرے گا. اللہ ہمارا آنا بیٹھنا یہاں قبول فرمائے، اور جتنی بہنیں دیکھ رہی ہیں ان سب کو قرآن کے ایک ایک لفظ کا، میری ایک ایک نیکی کا اللہ اجر عطا فرمائے، اور میری نیکیوں کو آپ کی وجہ سے اللہ قبول فرمائے. جو صبح سے رات تک ہم قرآن پڑھاتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو نیٹ کے، موبائل کے فتنے سے بچا لے. اللہ ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما دے. اللہ جن کے اپنے گھر نہیں ہیں ان کو بڑے وسیع گھر عطا فرما، اور ان کے گھروں کو دین کا مرکز بنا ہیں. اور جن بچے بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئیں یا اللہ ان کے نیک رشتے نصیب فرما. جو بیمار ہیں دعا کریں. ہم تو فقیر ہیں نا جی، ہم اللہ سے جیسے ہی دیکھتے ہیں نا کہ رحمت کی بارش ہو رہی ہے تو اسی وقت دعائیں کرنا شروع کر دیتے کہ فقیر ہیں، مانگ رہے ہیں اللہ سے کھل کے. آپ بھی اللہ سے مانگیں انشاءاللہ، اللہ رب العزت ہمیں اس مانگنے کا اجر دیں گے انشاءاللہ.